دن میں لوگوں کو بتلا کر اور رات میں لوگوں سے چھپا کر انفاق کیا، دن میں دیا اور رات میں دیا، اور پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین نے دکھلا کر دیا تاکہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں، اور پھر علی ابن ابی طالب نے چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تاکہ جب اللہ کی راہ میں لوگ دیں تو ریاکاری سے کام نہ دیں۔ جیسے ہی علی نے 4 انداز میں دن اور رات دکھلا کر اور چھپا کر اللہ کی راہ میں انفاق کیا، سخاوت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کہ جو دن اور رات میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، سرًّا وعلانیہ چھپا کر اور دکھلا کر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نزدیک اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان کے لیے خوف ہے نہ حزن ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ علی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پورے دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کسی قسم کا حزن نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اگر آپ 1000 پاؤنڈ دے دیں، 2000 پاؤنڈ دے دیں، $1000 دے دیں، $2 دے دیں، تو ذہن میں یہ بات رہتی ہے نا کہ یہ پیسہ چلا گیا، لیکن علی ابن ابی طالب اللہ کی راہ میں خرچ کر کے حزن نہیں کرتا ہے بلکہ خوشی کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب نے انفاق کیا، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ انفاق کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں رسول اللہ بھی موجود ہیں، اور ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا کہ کوئی شخص ہے کہ جو مجھے عطا کر دے، رسول اللہ وہاں پر موجود ہیں، چاہتے تو رسول اللہ دے دے، رسول اللہ نے نہیں دیا۔ پھر ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ سوال ہوا، تیسری مرتبہ سوال ہوا، ایک مرتبہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا اور کہا اے اللہ میں تیرے گھر یعنی مسجد میں آیا ہوں، میں نے مسلمانوں سے سوال کیا، وہ مسلمان کہ جو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، تیری بارگاہ سے میں خالی جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر علی رکوع کے حالت میں تھے، اپنی انگوٹھی کو آگے بڑھایا اور کہا کہ اے سائل آ اپنے سوال کا جواب لے کر چلا جا۔ اب عزیزان گرامی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ علی نے پہلے سوال پر کیوں عطا نہیں کیا، جیسے ہی پہلے مانگا تو دے دیتے۔ عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب جب اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے تو دنیا کی خبر علی کو نہیں ہوتی ہے، اور عزیزو ایسی خبر نہیں ہوتی تھی علی ابن ابی طالب کو کہ پیر سے تیر نکال لیا گیا لیکن علی کو توجہ نہیں۔ عزیزان گرامی اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کو خطاب کیا اور مخاطب کر کے کہا اے خدا میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو علی ابن ابی طالب محضر پروردگار میں تھے، محضر پروردگار میں جیسے ہی یہ آواز گونگی، علی ابن ابی طالب نے اٹھ کر رکوع کے عالم میں ایک عبادت میں 2 عبادتوں کو کر کر بدلا۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد عزیزان گرامی ایسی عبادت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عبادت کسی ولی سے کم نہیں ہے کہ عبادت میں دوسری عبادت کی جائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا علی ابن ابی طالب جو جہاد کر رہے تھے نا، تو جہاد کرتے کرتے عمر ابن عبد ود کو جو مارنا تھا تو وہاں پر اس نے لعاب دہن اچھالا، غصہ آ گیا۔ تو اب یہاں پر غصے پر کنٹرول کرنا کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے، اور تلوار سے جہاد کرنا کون سا جہاد ہے؟ جہاد اصغر ہے۔ لیکن وہ جہاد جو علی ابن ابی طالب جس جہاد کو کوئی صحابی نہیں کر سکتا تھا، چونکہ علی نے کیا تو وہ میری نظر میں وہ بھی جہاد اصغر بھی علی کا جہاد اکبر ہے۔ علی کا جہاد اصغر بھی جہاد اکبر ہے۔ عزیزان گرامی 2 عبادتوں کو ایک جگہ جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور فرمایا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے، اور صرف اور صرف رسول تمہارا ولی ہے، اور صرف وہ تمہارا ولی ہے کہ جو رکوع کے عالم میں اللہ کی راہ میں انفاق اور سخاوت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ جیسے آیت اتری تو آیت میں اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے بہت سارے صحابہ کرام نے کیا کیا، بار بار رکوع میں انفاق کرتے جا رہے ہیں۔
تو اب جو آدمی انفاق کرنے کے لیے نماز پڑھے تو اس کی نماز میں قربتاً اللہ کہاں رہے؟ ایک صلوات پڑھے گا عجیب سخاوت ہے علی بن ابی طالب، اور اللہ کی راہ میں دیا ہے علی نے تو اس انداز سے دیا ہے کہ اپنی ضرورت کو روک کر علی نے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ سخاوت میں ایک منزل تھوڑا اوپر چلے جائیں تو ایثار کی منزل آتی ہے۔ انسان سخی ہو سکتا ہے، آپ پیسہ کب دیتے ہیں؟ اس وقت دیتے ہیں نا کہ جب آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، مارگیج نکل جائے، بچوں کے اسکول کی فیس چلی جائے، آپ کے یہاں کچھ سیونگ ہو جائے تاکہ کبھی وقت ضرورت آپریشن کرنا ہوا، کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی شادی ہونی ہے، ہر چیز کے لیے انسان سیونگ کرتا ہے، اس کے بعد خرچ کرتا ہے۔ لیکن علی کے خرچ کرنے میں فرق یہ ہے کہ علی بن ابی طالب اپنی ضرورت کو مار کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا کہ گھر میں کئی دن سے کچھ نہ تھا، تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے علی گھر میں کچھ نہیں ہے، تو ایک مرتبہ باہر نکلے، ایک دینار علی نے قرض لیا، چاہتے تو ٹھوکر مارتے زمین سونا اگلتی، لیکن عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنا تھا۔ اگر معجزے کرنے ہوتے تو اہل بیت بہت کچھ کرتے، ساری کائنات ان کے لیے خلق ہوئی، لیکن کمال فضیلت یہ ہے کہ اتھارٹی ہوتے ہوئے بھی عام انسانوں کی طرح زندگی۔ کمال تو یہاں ہے نا، مگر نہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، کروڑوں پاؤنڈ ہیں، ڈالرز ہیں، تو آدمی کبھی بھی وقت ضرورت نکال لیتا ہے۔ لیکن علی بن ابی طالب نے زندگی گزاری سادہ ترین افراد کی طرح، اور مولا امیر المومنین سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا آپ سب سے سادہ سا کھانا کیوں کھاتے ہیں، تو ایک مرتبہ مولا نے کہا میں اپنی حکومت میں جب میں حکومت کر رہا ہوں تو میری حکومت میں غریب سے غریب ترین فرد جو ہے اس کے سٹیٹس سے میں اپنے کھانے کو کم رکھتا ہوں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ علی کی حکومت میں علی کھا رہے تھے فلاں شخص بھوکا تھا۔ دینار لیا قرض پر، آگے چلے، مقدار نظر آئے، اور حالت یہ ہے کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ کہا مقدار کیا ہوا؟ کہا مولا 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں۔ کہا یہ دن ہم دینار لے کر چلا۔ تو آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کی راہ میں ایثار کرتے ہیں اس وقت جب انہیں خود ضرورت ہوتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ علی بن ابی طالب کی سخاوت کا یہ انداز تھا کہ ایک مرتبہ حج پر مولا امیر المومنین گئے، دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کی چادروں کو، دیوار کو پکڑ کر کہہ رہا ہے خدایا مجھے 4000 درہم تو کہیں سے دلا دے۔ عزیزان گرامی، مولا علی اس کو دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے 3-4 دن سے۔ ایک مرتبہ قریب گئے، ہر دن ایک دعا مانگتا تھا، کہا 4000 درہم چاہیے۔ مولا علی نے ہاتھ رکھا، کہا کہ ہر دعا تیری پوری ہوئی، اب 4000 درہم کے لیے کیوں پیچھے لگا ہے؟ جیسے ہی صورت علی بن ابی طالب کو دیکھا اس نے پھر تاریخی جملہ کہا خدایا میری دعا قبول ہو گئی کہ تو نے میری دعا کو علی بن ابی طالب کے ذریعے پورا کر دیا۔ ذات اس قدر معتمد تھی کہ کوئی فقیر غریب علی کو دیکھ لیتا تھا تو کہتا تھا یہی مشکل کشا ہے، یہی مشکل کشا ہے جہاں 4000 درہم مانگے، حج کا عالم تھا۔ مولا نے کہا کیا کرنا ہے؟ اب عزیزان گرامی یہاں پر وہ لوگ کہ جو ائمہ سے مانگنے کو کفر کہتے ہیں، دیکھیے اس نے پوری اپنی ہستی مولا امیر المومنین سے مانگی۔ کہا مولا علی شادی کرنا ہے، اس لیے مہر جو ہے 1000 درہم ہے، مہر چاہیے۔ شادی خود کر رہا ہے، مہر مولا علی سے چاہیے۔ یہ طریقہ سکھایا ہے، اہل بیت سے ہر چیز مانگی جا سکتی۔ 1000 درہم وہاں خرچہ کروں گا، قرضہ بھی ہے سر پر، 1000 درہم قرضے میں اتاروں گا۔ پھر اس کے بعد کہا مجھے گھر بھی خریدنا ہے، ظاہر ہے شادی کروں گا تو زوجہ کو کسی مناسب مقام پہ رکھنا ہے، تو گھر کے لیے بھی پیسے دیجئے۔ پھر اس کے بعد جرأت کیا ہے تو اس نے کہا مولا گھر خریدوں گا، نئی نویلی شادی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے فرنیچر کی بھی ضرورت ہوگی، تو گھر کے اساس کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ چل اگر تیرا مدعا، تیری دعا میرے ذریعے اللہ نے قبول کروائی ہے تو یہ حج کا موقع ہے، آپ مدینے آ کر پیسہ لے کر چلا جائے۔ 1 ہفتے کے بعد امام نے بلایا،
چاہتے تو امام وہیں پر دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا. علت کیا ہے واقعہ آگے سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. ایک ہفتے کے بعد جب وہ آیا کہا مولا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. تو امام نے سلمان فارسی سے کہا اے سلمان جاؤ میرا وہ جو فلاں باغ ہے اسے اللہ کی راہ میں بیچ کر آ جاؤ. تو سلمان گئے اس باغ کو بیچا. کتنے میں؟ 12,000 درہم میں. عزیزان گرامی جیسے ہی 12,000 درہم آئے امام نے 4,000 درہم اس نے مانگے تھے اس کے حوالے کر دیے. اور پھر عزیز و علی کی سخاوت دیکھیے چونکہ مکے میں اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا تھا مدینے بلایا تھا. ظاہر ہے آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے اسی لیے کہا چونکہ میرے کہنے پر تو آیا اسی لیے راستے کا جو سفر اور خرچہ ہوا اس کے 40 درہم لیتا جا. کل کو کل یہ تیرا احسان میری گردن پر نہ ہو کہ علی نے بلا کر دیا تھا کہیں تو شکوا کر دیا. علی شکوا کسی سے نہیں رکھتا. علی نے بلایا تھا تو یہ خرچہ بھی اپنا لیتا جا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب نے اتنے پیسے دیے بہت خوش ہو گیا. اس نے جاتے جاتے علی کے پاس دیکھ بھی لیا تھا کہ اور بھی پیسہ بچتا ہے تو جاتے جاتے اس نے کہا مدینے کے غریبوں سے کہ علی نے مجھے 4,000 درہم دے دیے. عزیزان گرامی ہر فقیر ہر شخص کہ جو محب علی ہو یا مبغض علی ہو علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچ گیا اور کہا اے علی آپ نے اتنی بڑی سخاوت دکھلائی ہمیں بھی پیسہ عطا کرو. تو تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک ایک مشت بغیر دیکھے بغیر تمیز کے مسلمانوں میں تقسیم کرتے گئے اور عالم کیا ہوا سارے کا سارا پیسہ ختم. دامن کو جھاڑا علی نے. جھاڑنے کے بعد گھر پہ آئے اور فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ تو فاطمہ نے کہا اے علی گھر میں 3 دن سے کھانے کے لیے موجود نہیں ہے. اللہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور اتنی بڑی سخاوت علی ابن ابی طالب کر کے آئے. تو جیسے ہی یہ سنا اس طرف شاید حضور کو حکم ہوا حضور آئے. حضور نے علی ابن ابی طالب کو 7 درہم دی. علی ابن ابی طالب امام حسن کو اٹھا کر باہر نکلے. پھر ایک شخص نے سوال کیا ہے کوئی کہ جو اللہ کی راہ میں مجھے دے دے؟ علی نے وہ 7 درہم بھی اللہ کی راہ میں دے دی. عزیزان گرامی یہ ولایت ہے نا رسول کا پیسہ تھا لیکن نفس رسول ہے نا کہ رسول کا پیسہ کہاں خرچہ کرنا ہے علی کو پتا ہے. خرچہ کر دیا آگے بڑھے. اب عزیزان گرامی اللہ کا کرشمہ یہاں سے شروع ہوا. آگے بڑھے تو ایک شخص ملا. اس نے علی سے کہا کہ اے علی یہ اونٹ مجھ سے خرید لے جا. علی نے کہا کہ میرے پاس پیسہ تو ابھی ظاہری طور پر موجود نہیں ہے. ظاہری طور پر موجود نہیں ہے معنوی طور پر تو عالم کے مالک ہیں. کہا ظاہری طور پر میرے پاس پیسہ موجود نہیں ہے. کہا مولا علی آپ قرضے کے طور پر خرید لیجیے گا بعد میں پیسہ دیں. کہا کتنے میں بیچتا ہے؟ کہا 100 درہم میں بیچتا ہوں. لیے اونٹ کو آگے چلے. دوسرا شخص ملا. کہا اے علی اونٹ بیچو گے؟ تو علی نے کہا کس مقصد سے تو خریدنا چاہتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزو مقصد بھی بیچنے سے پہلے جاننا ضروری ہے. خیر کے لیے ہے یا شر کے لیے ہے؟ اس نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رسول اللہ کی مدد کے لیے میں یہ اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ علی نے کہا اگر مقصد اسلام کا پروٹیکشن ہے اسلام کو سہارا دینا ہے تو جا مفت میں لے کر چلا جا. لیکن اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا میں آپ سے اس اونٹ کو خریدوں گا 170 درہم میں. علی نے کہا میں نے تو 100 میں خریدا ہے. کہا بس میرا من آ گیا ہے مجھے 170 درہم میں خریدنا ہے. اس نے 170 درہم دیا علی ابن ابی طالب کو. علی واپس لے کر چلے. وہ پہلا شخص نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ رسول اللہ نمودار ہوئے اور کہا اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کی سخاوت کو سراہتے ہوئے جس شخص نے آپ کو اونٹ بیچا تھا وہ جبرائیل امین تھے اور جس نے خریدا وہ میکائیل تھے. اور پھر اس کے بعد جو اونٹ آیا تھا وہ جنت کا اونٹ تھا. اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو سکے ہیں وہ معمولی سکے نہیں ہیں بلکہ بہشت سے اللہ تعالیٰ نے اتارے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل یہ جنت سے آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں. زمین نہیں ہے صرف سے استعمال. سخاوت کا بڑا عجیب انداز. کبھی بھی عبا نہیں کی. جس نے مانگا اسے دیا. جس نے علم مانگا اسے دیا. جس نے ایمان مانگا اسے دیا ایمان سے لایا. اور جس نے پیسہ مانگا اسے علی نے دیا.
ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ اے علی مجھے کچھ سکے دے دیں. اس نے درہم و دینار کا نام ہی نہیں لیا. سکے دے دیں تو ظاہر ہے سکے سونے کے بھی ہیں چاندی کے بھی. اب قنبر غلام علی نے پوچھا کہ اے علی بتائیے سونے سے سکے دوں یا چاندی سے. جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، وہ جو مال دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، عالم و غیر عالم، عام شخص یا علماء، وہ اس جملے کو سنیں. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ کلاہما عندی حجران، سونے اور چاندی کی قیمت علی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دونوں علی کے نزدیک ایک پتھر کی حیثیت ہے. عربی زبان میں حجر پتھر کو کہتے ہیں. کلاہما عندی حجران فعات العرابی انفوہا لہ، اور عرابی کو سائل کرنے والے کو وہ دے دے کہ جس سے اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے، جس سے اس کا کام نکل آتا. عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب نے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا. شب ہجرت بیچا ہے اپنی جان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اور اللہ ان کی جانوں کا خریدار ہے. اور عزیزان گرامی، اس شب ہجرت میں بیچنے کا انداز یہ ہے کہ لوگ اپنے جان کا مال کا معاملہ بیداری میں نہیں کرتے، لیکن علی نے سوتے سوتے اپنی جان کا معاملہ. سوتے سوتے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا معاملہ فرمایا. جو بتلاتا ہے کہ دکھلا کر چھپا کر دن میں اور رات میں اور سوتے میں اور بیداری میں اللہ کی راہ میں کس طرح معاملہ کیا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی، اپنے چاہنے والوں کو علی نے انکریج کیا، کہا اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو خرچہ کرو اللہ کی راہ میں. اور فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا متلاطم جگہ ہے، یہ دنیا وہ جگہ ہے کہ جس کی مثال سمندر کی ہے. نہج البلاغہ میں فرمایا سمندر وہ ہے کہ جہاں سمندر چلا جاتا ہے ڈبو دیتا ہے، اور جو سمندر میں چلا جاتا ہے وہ بھی ڈوب سکتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا دنیا کی مثال سمندر کی طرح ہے، کیونکہ سمندر میں تلاطم پایا جاتا ہے، سمندر میں ڈوبنے اور زندہ رہنے اور مرنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس دنیا میں بھی انسان ڈوب سکتا ہے، اس کا ایمان، اور بچ بھی سکتا ہے، لیکن اس وقت بچے گا کہ جب ہم اپنی جانوں کا اور مالوں کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ کریں. کشتی حسین میں سوار محمد علیہ محمد صلی اسی لیے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے. جو سوار ہو گیا وہ ابد کی منزل کو پہنچ گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گیا. اگر زندہ رہنا ہے تاریخ میں اور تاریخ میں نام ثبت رکھنا ہے تو حسین سے جتنا ہو سکے نزدیک ہو جائے کسی بھی بہترین عمل کے ذریعے، تاکہ آپ کو تاریخ میں یاد رکھا جائے. عزیزان گرامی، ابا عبداللہ الحسین کی کشتی میں جو روز عاشورہ سوار ہوئے اور مقام اعلیٰ تک جو پہنچے ہیں، اس میں بچہ بھی تھا اور بوڑھا بھی تھا، جوان بھی تھا، ضعیف بھی تھا اور قوی بھی تھا، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، وہ تھا جوش ایمانی، کہ جس سے بوڑھے شخص نے بھی شجاعت کے جوہر دکھلائے اور بچے سے بچے نے بھی شجاعت کے جوہر دکھلائے. کربلا میں سب سے ضعیف فرد روایت میں ملتا ہے کہ انس بن حارث کاہلی، کہ جس کی عمر بہت زیادہ تھی. مصائب میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ اس قدر ضعیفی تھی کہ یہ بھویں لٹک کر آنکھوں پر آ گئی تھی، کمر خمیدہ تھی، لیکن جوش ایسا تھا کہ امام کے سامنے آئے، کمر بند کے ذریعے اپنی کمر کو باندھ کر کھڑے ہو گئے.
اور اپنی پیشانی کے اوپر جو ابرویں آ گئی تھیں انہیں دستمال سے پیشانی پر باندھا، آنکھوں پر جو آ گئی تھی. اور ایک مرتبہ جیسے ہی ابا عبداللہ الحسین نے دیکھا تو ایک مرتبہ آنکھوں سے اس جذبے کو دیکھ کر آنسو نکل آئے اور کہا شکر اللہ یا شیخ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے اے بوڑھے شخص. اور کربلا میں یہی جذبہ ننھے سے ننھے بچے کا بھی نظر آتا ہے. علی بن الاسد. عزیزان گرامی، جب کربلا کے میدان میں حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، کوئی میری نصرت کرنے والا ہے، اور جب جواب نہیں آیا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ 6 ماہ کہ جس کے بدن میں رمق حیات بہت کم باقی تھی، جوش ایمانی بچے کا دیکھیے کہ ایک مرتبہ جھولے میں مسئلہ ایسا مسئلہ کہ اپنے آپ کو جھولے سے زمین کربلا. اجرکم اللہ. معصوم بچے کے ماتم کے لیے جمع ہوئے ہیں عزیزو. جیسا ہی پروگرام برپا ہوا حسین سے رہا نہیں گیا، فوراً میدان سے دوڑتے آئے. اے زینب، ابھی بھائی زندہ ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا مولا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. ایک مرتبہ حسین کو یاد آ گیا، ہاں یہ بھی شہید ہونے والا ہے. کہا اے زینب بچے کو رخصت کر کے لاؤ. عزیزان گرامی، زینب لے کر آئیں بچے کو لے کر حسین چلے. عزیزو، گرمی کی شدت اس قدر ہے کہ بچہ پیاسا کئی دنوں سے ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. عزیزان گرامی، حسین کی مظلومیت یہ تھی کہ آبا کو اٹھایا، علی اصغر کے چہرے کے اوپر رکھا. اب جو لشکر کے پاس پہنچے ہیں عزیزو، تو ایک مرتبہ لشکر نے دیکھ کر سوچا کہ علی ابن ابی طالب کا یہ لال قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لایا ہے. لیکن جیسے ہی نزدیک پہنچے حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں پر ننھا چاند سا بھی پڑا جو پیاس کی شدت سے مچل رہا ہے. حسین نے ایک جملہ کہا عزیزو، بڑی مظلومیت کا جملہ ہے. فرماتے ہیں یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اما ترونه كيف يتلذذ عطشا. اے قوم جفاجار، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو یہ معصوم بچہ ہے، اس کی کیا خطا ہے؟ ہر قوم اور ملت میں بچے معصوم ہوتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے کہ بچہ کیسے مچھلی کی طرح دوڑ رہا ہے؟ اجرکم اللہ. فرمایا کیف یتلذذ عطشا. عزیزو، جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو مچھلی پورے بدن کے ساتھ پھڑپھڑاتی ہے، تڑپتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی جان جب نکلنے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ تڑپتی ہے. عزیزو، تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں عربی زبان میں جس کو تلذی کہتے ہیں، یعنی مچھلی کے بدن میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے، بس وہ اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. عزیزو، علی اصغر کی کیفیت کی فرمایا امام نے کیا تم نہیں دیکھتے کہ مچھلی کی طرح جان میرا بچہ دینے والا ہے. عزیزو، کربلا کی یہ عظیم مصیبت ہے، یہ وہ مصیبت ہے کہ جس پر امام نے اپنے شیعوں کو یاد
عزیزان گرامی امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رزق بقضائہ و تسلیما لامرہ. کسی طرح ہمت کر کے خیمے کے قریب پہنچے. جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے ایک مرتبہ سکینہ دوڑی دوڑی آئی اور کہا اے بابا میں پیاسی رہ گئی. علی اصغر کو اس کی پیاس کو برطرف کر کے لے آئے. میرے نبی علیہ السلام نے پانی تو پی لیا ہوگا. عزیزان گرامی